لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار. بے شمار انگت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور آپ ہی کے ذریعے نبوت و رسالت آپ نے ختم فرمائی. محترم حضرات، جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ مہینہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے. اسلام کے جو مہینے ہیں لوگوں نے اسلامی مہینوں میں کچھ بدعات و خرافات کو ایجاد کر لیا ہے اور ان کو دین کا بہت بڑا کام سمجھتے ہیں. اسی طرح رجب کا مہینہ بھی ہے. رجب کے مہینے میں لوگ رجب کے کنڈے کرتے ہیں جو کہ ہندوستان کی ایجاد ہے. دوسری جگہ کہیں یہ مدد نہیں پائی. وہیں پر ایک تاریخی واقعہ بھی ہے جسے ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں.
سیرت کی کوئی بھی کتاب معراج کے واقعے سے خالی نہیں. کوئی بھی کتاب ہم پڑھیں گے، کسی بھی زبان میں ہم پڑھیں گے تو معراج کے واقعے کو جب تک ذکر نہیں کیا جائے گا سیرت مکمل نہیں ہوگی. لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں. معراج کے واقعے میں جو پیغام ہم کو دیا گیا، معراج کے واقعے میں جو عبرتیں ہیں، جو دروس ہیں، جو نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بات بتا کے میں اپنی بات بتا. معراج یہ کب ہوئی، یہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے. کوئی صحیح تاریخ نہیں بتا سکتا کہ رجب کی 27 کو معراج ہوئی. لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ معراج ضرور ہوئی تھی. معراج کس وقت ہوئی؟ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملنے سے 11 مہینے پہلے آپ کو معراج کرایا. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے مختلف آزمائشوں کا شکار ہوئے. آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابھی آپ سنبھلے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کر گئے کہ چلو وہاں جا کر دعوت کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نڈال تھے کہ ایک طرف کی نظام مفارقت دے چکی ہے. وہ چچا جو مجھ پر جان نچھاور کرنے والے تھے وہ بھی رخصت ہو چکے ہیں. دوسری طرف لوگ مجھے ستا رہے تھے، مار رہے تھے. میں نے یہ شہر چھوڑ کر طائف گیا، شاید وہاں کے دل نرم ہوں گے، ان کے دماغ سنجیدہ ہوں گے، میری بات کو قبول کریں گے. لیکن وہاں پہ الٹا لوگوں نے مجھے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پیہم پہنچنے والے زخموں پر ایک مرہم اللہ نے آپ پر معراج کے ذریعے سے لگایا. یہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. حالانکہ انبیاء کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے حکم کو فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی. اللہ نے معراج نہیں کروائی. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے معراج نہیں کروائی. یونس علیہ السلام ہیں، آزمائش سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے معراج نہیں کروائی. ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری سے لڑتے رہے، اللہ نے معراج نہیں کروائی. معراج کروائی تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی اس آیت میں فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے بات کہی کہ میں معراج کا واقعہ پورا ذکر نہیں کروں گا، جو پوائنٹ سے وہ بتاتے چلیں. ہر سال ہم لوگ واقعہ سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے لے جانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تو ایک براق نامی جانور آپ کے سامنے لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ جانور انتہائی سفید تھا، گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے وہ چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا
کہ میری نگاہ جہاں تک جاتی اس کا ایک قدم جو ہے وہاں پر ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی زین کسی ہوئی تھی, اسے نکیل ڈالی ہوئی تھی, مجھے سوار کرایا گیا اور مجھے بیت المقدس لے گیا. جب میں بیت المقدس پہنچا تو میں نے سواری کو بیت المقدس کے کنڈے سے باندھ دیا. دیکھیں, سواری یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی, اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری تھی. اس کے بھاگنے کا کوئی اندیشہ, کوئی خوف نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سواری کو مسجد اقصی کے کنڈے سے میں نے باندھ دیا. کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو حفاظت کے جو انتظامات کرنا ہے وہ کرنا چاہیے. پہلے ہر چیز کی حفاظت کرو, بعد میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. وہ سواری اگر اللہ کے لیے چھوڑ دیتے تو نہیں بھاگتی تھی, بلکہ اس کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی جا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا, ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر توکل کا کیا مطلب؟ توکل کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں, یا پھر میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ. کہا ہے انسان, پہلے اپنے اونٹ کو, اپنی سواری کو باندھ, پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. دیکھا مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز ختم ہو گئی, پورے لوگ چلے گئے, کچھ لوگ منہ چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ مسجد کے کونے میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا المتوکلون علی اللہ, کہا ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے لوگ. حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ درہ رہتا تھا, درے کو نکالا اور ان کو مارتے ہوئے کہا کہ جاؤ مسجد سے نکلو, تم لوگ اللہ پہ بھروسہ کرنے والی قوم نہیں ہو, بھیک مانگ کے پیٹ بھرنے والے لوگ. اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تم لوگ نہیں ہو, بھیک مانگ کے پیٹ بھرنے والے ہو. جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر حکم دیتا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو مارکیٹ میں پھیل جاؤ, تجارت کرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دے دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کہ لوگوں, اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کو واپس لوٹتے ہیں. کیا مطلب یہ کہ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کے
انتظار نہیں کرتے کہ اللہ ہماری روزی ہم تک پہنچائے گا، بلکہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں سیر کرا کے پیٹ بھر کر کھلا کر ان کے گھونسلوں کو واپس کرتا ہے۔ یہ توکل ہے۔ آدمی بیمار ہے، دوا کھائے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ صحت دینے والا ہے۔ آدمی بے روزگار ہے، آدمی جو ہے جاب تلاش کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ گھر پہ کوئی چیز نہیں آتی، آدمی کو ذرائع اختیار کرنا ہے۔ واقعہ معراج سے یہ پہلا سبق ملتا ہے۔ توکل کا سبق ملتا ہے کہ دیکھو توکل کے صحیح مطلب کو جانو۔ واقعہ معراج کا دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو نکیل کے ذریعے سے باندھا تو وہاں پر دیکھا کہ تمام انبیاء موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں، لیکن امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے امام کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم سنتے ہیں معراج کا واقعہ آتا ہے، بہت سی تقریریں ہوتی ہیں، بہت سے جلسے ہوتے ہیں، وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن پیغام نہیں دیا جاتا۔ معراج کی رات نہیں جگنے والوں کے اوپر فتوے کسے جاتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، کبابی ہے، فلاں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انبیاء کرام نے امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھایا۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے، کوئی بھی اعزاز، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب اگر اللہ کی طرف سے مل جائے، لوگ آپ کو بڑا بنا دیں، اس کو قبول کر دو۔ بڑا بننے کی حرص و طمع اپنے دل سے نکال دو۔ آج کیا ہے؟ ہمارے پاس جو جھگڑے ہیں، جو فساد کا مارکیٹ گرم ہو رہا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس عہدے و منصب کی لڑائی ہے۔ مدارس تو وہی جھگڑے ہیں، میں صدر، تو نائب صدر، میں قاضی، تو سیکریٹری، میں نائب صدر کیوں بنوں، تم محتمل کیوں بنو۔ مدارس میں عہدہ و منصب کی لڑائی، مساجد میں متولیوں کی لڑائی، خانخواہوں پہ متولیوں کی لڑائی، تحریکوں اور تنظیموں میں عہدہ و منصب کی لڑائی۔ کیا ہے؟ عہدہ حاصل کرنے کے لیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کا حکمراں بنایا، اللہ نے آپ کو عرب کا حکمراں بنایا ہے، کئی علاقے آپ کے زیر، آپ کے ماتحت ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیجیے، مجھے بھی کہیں کا گورنر بنا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے کندھوں کو مارا، کندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپ تھپائے، کہا ابو ذر میں تمہیں بڑا کمزور سمجھتا ہوں، میں تمہیں بڑا کمزور سمجھتا ہوں، یاد رکھنا میری تمہارے سے ایک خاص نصیحت، میں تم کو ایک خاص نصیحت و وصیت کرتا ہوں، تم عہدے و منصب مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تم کو کمزور سمجھتا ہوں، تمہاری حالت یہ ہے کہ دو لوگوں میں بھی کسی کا امیر تم نہیں بننا، کسی دو لوگوں کے درمیان بھی تم کسی کا امیر نہیں بننا، اور کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری تم نہیں لینا، اور یاد رکھنا کوئی عہدہ و منصب بغیر سوال کے مل جائے تو اللہ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے،
اور اگر کوئی عہدہ و منصب مانگ کے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، یہ عہدہ و منصب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ آج ہم عہدہ و منصب کی دوڑ میں آ کر کتنے تعلقات ہم توڑ رہے ہیں، کتنی برائیاں ہم دلوں میں لا رہے ہیں۔ صرف عمارت کا جھگڑا، میں مسجد کا متولی ہوں، یہ مدرسے کا صدر ہے، یہ تحریک کا ذمہ دار ہے، اور حد یہ تک آ جاتی ہے کہ جب عہدے و منصب کی ہوس پروان چڑھتی ہے تو دوسری جماعت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے۔ آدم علیہ السلام موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، نوح علیہ السلام موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی ہے، مگر کسی نبی نے نماز پڑھانے کی خواہش نہیں کی، محمد رسول اللہ کو آگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھا کے نکلا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دودھ اور شراب پیش کی، میں نے دودھ کو بھی نوش فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد آپ نے فطرت کو پا لیا، اور پھر ہم وہاں سے آسمان دنیا میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا انہیں لانے کا حکم دیا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب دروازہ دیکھو، یہاں پر گھر کے آداب بتایا، انسان ایک دوسرے کا محتاج بنا کے پیدا کیا۔ کبھی میری ضرورت آپ کو پڑے گی تو آپ کی ضرورت میرے کو پڑ سکتی ہے، کبھی کوئی پریشانی و مجبوری آپ کو میرے گھر پر دستک دینے کے لیے مجبور کر سکتی ہے، تو کوئی پریشانی و مجبوری کے تحت میں آپ کے گھر پہ دستک دے سکتا ہوں۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب کسی کے گھروں پہ جاؤ ضرورت کے تحت، دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اندر سے پوچھے کون ہے تو جواب دو کہ میں فلاں ہوں۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو بکری کی طرح میں کرتے ہیں، کون ہے؟ میں ہوں۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی معاملہ ہوا۔ ایک بچہ غلام آیا، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم میں کیا کر رہے ہو؟ اپنا نام بتاؤ، اپنا نام ذکر کرو کہ میں فلاں ہوں۔ آدمی کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی پارسا ہو، ہر آدمی کچھ نہ کچھ آزادی چاہتا ہے، اپنے گھر میں ہی کچھ آزادی چاہتا ہے، اور یہ اجازت کیوں رکھی گئی ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کے لیے، پردے کے اہتمام کے لیے رکھی گئی۔ یہ ادب معراج کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے کہ معراج کا واقعہ ایسے ہی نہ سنو، زندگی کے یہ آداب معراج کے واقعے سے سیکھو۔ اللہ کے نبی جبرائیل سے پوچھا گیا کون؟ جبرائیل نے نام بتایا۔ آنے والا کون ہے؟ فلاں ہے۔ آج ہم لوگ چچا کا گھر ہے، بغیر آواز دیے گھر کے اندر گھس گئے، بھابھی کا کمرہ ہے گھس گئے، نہیں، اسلامی آداب کے خلاف۔ اسلامی آداب کو جانچو، اسلامی آداب کو پڑھو، اپنی زندگی میں اس کو پالو، اپنی نجی زندگی کا تحفظ کرو۔ یہ آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر گئے، یوسف یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر گئے، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر گئے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور
7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. پہلے آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوتے ہی سلام کیا اور پھر آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور پھر گرم جوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا استقبال کیا. کہا مرحبا لنبی الصالح والابن الصالح. اے نبی صالح، اے نیک بیٹے تمہارا آنا مبارک ہو. دیکھو یہاں دو سبق ہم کو ملتے ہیں، دو سبق ملتے ہیں. اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ تو سبق ختم. جیسے ہی اندر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. سلام کیا. آپ کے امتیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آنے والا چاہے کسی بھی عمر کا ہو، چاہے چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، وہ سلام کرے. آج ہمارے گھروں کے جھگڑے کیا ہیں، ہماری آفسوں کے جھگڑے کیا ہیں؟ میں آیا تو سلام نہیں کرا، میرے پوترے مجھے سلام نہیں کرتے. بھائی گھر میں تو آپ انٹر ہو رہے ہیں، آپ کو سلام کرنا چاہیے. گھر میں انٹر ہونے والے کو سلام کرنا چاہیے، ادب بڑوں کو سیکھنا چاہیے. آج سلام کی وجہ سے کتنے جھگڑے ہو، کتنے لڑائیاں جو چل رہی ہیں. کیا ہے؟ فلاں ٹائم پہ بچہ سلام نہیں کیا تھا، ہمارے تمہارے ساتھ سلام کی وجہ سے بدگمانی ہے کہ بھائی سلام کیوں نہیں کرتے. نہیں، مالک رہے گا تو کہے گا کہ میں سلام اس لیے نہیں کرتا، میرا حقوق و دبدبہ ختم ہو جائے گا. اگر کام کرنے والا سلام کرتا ہے تو آدمی بدگمان ہوتا ہے کہ بھائی کیا مانگنے کے لیے سلام کر رہا ہے. ایسی بدگمانیاں اسی طرح سے. اور ایک سبق آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام نے گرم جوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کا خوش دلی سے استقبال. منہوں کو چوڑے مت کرو، چہروں کو نہ بگاڑو. آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ بیٹی آتی ہے تو بابا خوش ہو جاتے ہیں، وہی سسرال کے لوگ آتے ہیں تو چہرے پہ گھٹیاں پڑ جاتی ہیں، چہرے سکڑ جاتے ہیں. دوسروں کی آمد کو دیکھیں، جبکہ مہمان نوازی ایمان کی علامت بتائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی ملاقات کر کے آگے بڑھے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ آدم کا کیا معاملہ ہے؟ سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ناراضگی کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سیدھی طرف ہے یہ آدم علیہ السلام کی جنتی اولاد، بائیں طرف کے جو لوگ ہیں یہ وہ اولاد جو جہنم میں حصہ بنتے ہیں. دیکھو اس واقعے کے اندر ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ اولاد اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائے تو ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے، ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. اور وہیں اگر اولاد اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگ جائے، اللہ کے احکام کی باغی بن جائے تو ماں باپ کو ناراضگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے.
ہم دنیاوی ترقی کو دیکھ کر، اولاد کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بچے کا کارخانہ ہے، یہ بچے کی آفس ہے، یہ بچے کا بنگلہ ہے، یہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، بچوں نے کمایا ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹا تیرے دوسرے بھائی بھی ہیں، وہ لوگ نہیں کمائے، یہ دولت کہاں سے آئی، کیسے تم نے کمایا، کہاں سے لا رہے ہو؟ ماں باپ کو یہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اولاد کما رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، کیسے کما رہی ہے یہ والدین نہیں پوچھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت پہ کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں آئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کھجور کو نکال پھینکو، تم جانتے ہو کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہمارے خاندان میں حرام۔ والدین کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو والدین اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں۔ آدمی اللہ کے احکام بجا لاتے ہوئے اگر کم کما رہا ہے تو والدین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ چلو بچہ حلال کما رہا ہے، تھوڑی مقدار میں کیوں نہ، بچوں کے اوپر توجہ نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں دی، تحفے میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں دی، 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اللہ کے نبی نماز کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ بھائی بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہ چکا ہوں، یہ آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کراتے 5 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، 5 نمازیں اللہ کے نبی کو دی گئی۔ یہ اعلان کیا گیا کہ 5 نمازیں 50 نمازوں کا ثواب امت کو ملے گا۔ نمازیں تو 5 ہوں گی مگر ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ دیکھو دوسرے اگر کوئی مشورہ دے رہے ہو تو سنجیدگی سے اس کو سوچنے کی فکر کرو۔ مشورے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ جو ہوتا ہے آپس کے مشورے سے وہ طے پاتا ہے۔ اللہ نے مشورے میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے، لیکن آج اگر ہم پریزنٹ مارکیٹ ہم دیکھتے ہیں تو لوگ مشورہ لینے میں آر سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی مشورہ دیتا ہے تو کہتے ہیں جناب آپ چورستے کو رستہ دکھا رہے ہیں، یہ بات ایسے ہی بیٹھ نہیں ہو گئے، جتنی آپ کی عمر ہے اتنی عمر ان بالوں پہ گزر چکی ہے۔ 50 بات ہم کرتے ہیں، لیکن مشورے میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے کئی واقعات، ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے، حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے لوگوں نے آپ کو روک دیا، کہا آپ اس سال حج نہیں کر سکتے، آئندہ سال آنا، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر کے چلے جائیں گے، آپ 3-4 دن یہیں رہ کر عمرہ وغیرہ کر لینا۔ کل صلح نامہ وہاں پہ لکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے تھے، ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے تھے، لہذا ہم اپنے جانوروں کی قربانی یہی کرتے ہیں، اپنے احرام کو کھول دو، اپنے سر کے بال نکالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں،
آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کی یہ کیفیت کا ذکر کیا. کہا سلمہ، ام سلمہ، لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جانور قربان کرو، نہیں کرتے. احرام کھول دو، نہیں کرتے. بال نکالو، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیجیے سب سے پہلے آپ اپنے جو ہے احرام کھول دیجیے، اپنی قربانی دیجیے، اپنے بال نکالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے مشورے کو سن کر آئے. آ کر اللہ کے نبی نے اپنے جانور کی قربانی کی، بال نکالے تو تمام صحابہ کرام نے اپنے جانوروں کی قربانی کی اور ایک دوسرے پر گرنے لگے. کس کا مشورہ تھا؟ یہ خاتون کا مشورہ تھا. خاتون کا مشورہ تھا. تمام صحابہ کرام جو ہے ٹوٹ پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کبھی کسی کے مشورے کو حقیر نہ جانو. آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جو چیزیں معراج میں جو تحفے میں دی گئی تھی، 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی. کتنی؟ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی تھی. نمبر 1 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی. دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت. کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ آخری 2 آیت. نمبر 3 پروانہ مغفرت. پروانہ مغفرت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر اس امتی کی مغفرت فرما دی جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا. اللہ اکبر. یہاں آگے معاملہ ٹیڑھا ہوتا ہے. آج یہی معاملہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، کہ لوگوں 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہو مسجد حرام کو جاؤ. ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہو مسجد اقصی کو جاؤ. ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہو مسجد نبوی کو جاؤ. لیکن آج اجمیر کا معاملہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. لوگ چھوٹا حج سمجھ کے اجمیر کو جا رہے ہیں. اجمیر کو جانا یہ غریبوں کا حج مارکیٹ میں کہلاتا ہے. لوگ اس کو چھوٹا حج کہتے ہیں. بھیڑ لگی ہوئی ہے. خصوصی ٹرینیں حیدرآباد سے جا رہی ہیں. بتاؤ، معراج کے واقعے پہ تقریریں ہم نے سنی، معراج کے واقعے پہ خطبے ہم نے سنے، معراج کے واقعے پہ جلسے ہم نے سنے، لیکن پروانہ مغفرت اگر کسی کو ملتا ہے تو صرف موحد کو ملتا ہے، مشرک کو نہیں ملتا. ہر در پہ جھکنے والے کو نہیں ملتا. ہر جگہ ہاتھ پھیلانے والے کو نہیں ملتا. ہر جگہ ماتھا ٹیکنے والے کو نہیں ملتا. ہر قبر کے طواف کرنے والے کو نہیں ملتا. یہ ملتا ہے تو صرف موحدین کو ملتا ہے. معراج کے واقعے سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنے دل و دماغ کو شرک و بدعات و خرافات کی گندگی سے پاک کریں. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بدعمالی، ہماری بد کرداری، ہماری بد عقیدگی کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر کیا حال ہے، ملک کی سطح پہ ہمارے کیا حالات ہیں. آج سارا ملک خشک سالی کا شکار ہے. سارے ملک کے اندر پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. لاتور کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ ٹرینوں سے وہاں پر پانی جا رہا ہے. سورہ ملک کی ایک آیت آپ کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو اگر یہ پانی زمین کی تہوں میں چلا جائے تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ تو اس کو اوپر لے آئے.
آج اللہ پر ہمارا ایمان کہاں کہاں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے؟ آج پانی کے لیے لوگ 2,000 فٹ بور ڈال رہے ہیں تو ان کے بور ناکام ہو رہے ہیں، لوگ فیل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جو اللہ پانی کو زمین کے اندر لے جانے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی اللہ اس بات پر بھی کنٹرول کرنے والا ہے کہ وہی پانی کو اوپر بھی لائے گا، وہی اللہ اس پانی کو اوپر لائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نوح میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا لوگوں تم اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش کو نازل کرے۔ میرے بھائی، استغفار کا معاملہ صرف امام سے جڑا ہوا نہیں، استغفار کا معاملہ صرف خطیب سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ استغفار کا معاملہ ساری انسانیت سے جڑا ہوا ہے، مجموعی طور پر سے جڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ استغفار کا اہتمام کرے۔ آج ہمارے ایمان کا لیول دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میں یہاں سے کہتا ہوں کہ بھائی صلاۃ الاستسقاء پڑھو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صلاۃ الاستسقاء بارش کے دنوں میں پڑھنا ہے، عام دنوں میں کیسے پڑھتے؟ نہیں، جب بھی انسانیت کو دشواری پریشانی ہوگی تو صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کریں، گرمی کا سیزن ہی کیوں نہ ہو۔ آج استسقاء کے لیے کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بارش کا موسم ہی یہ کیسے استسقاء کریں؟ موسم سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ پانی کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ نبی نے کہا صلاۃ الاستسقاء پڑھو، پڑھنا ہے، اللہ کی ذات سے ہم کو امید رکھنا ہے۔ اللہ بارش کا نزول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش کو نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں چین عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سیاہکار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش کو نہ روک لے، اے اللہ موسلادھار بارش ہم پر نازل فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بے رحموں کو مسلط نہ کر۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں راحت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
فادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى